السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ نیک کاروں کا سرپرست ہے۔ دوستو، سرپرستی کا لفظی مطلب ہوتا ہے کسی کی ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہونا اور اس کے نفع اور نقصان کا ذمہ دار ہونا۔ مثال کے طور پر ایک باپ بچے کا سرپرست ہوتا ہے، لہذا بچے کی جو بھی ضروریات ہوں، وہ ضروریات اس کی صحت سے متعلق ہوں یا لباس سے متعلق، کھانے پینے سے متعلق ہوں یا تعلیم سے متعلق، ان تمام ضروریات کو پورا کرنے کا ذمہ دار اس کا والد ہوتا ہے۔ اگر کوئی نفع و نقصان ہو جائے تو اس کا ذمہ دار بھی والد ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر چھوٹا بچہ پتھر مار کر ہمسائے کا شیشہ توڑ دے تو اس کے والد سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کی قیمت ادا کریں۔ اس صورت میں باپ ذمہ دار بھی بنتا ہے اور اس کی قیمت بھی ادا کرتا ہے۔ دوستو، سرپرست کی موجودگی میں اس بچے کو کوئی فکر یا پریشانی نہیں ہوتی۔ اس کی ایک مثال یوں لے لیں کہ ایک بچے نے اپنے دوست سے بات کی، میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کے پاس پیسے ہیں؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ وہ پھر پوچھتا ہے کیا تم نے درخواست دے دی؟ کہتا ہے نہیں۔ وہ پوچھتا ہے کیا تم نے پاسپورٹ بنا لیا؟ وہ جواب دیتا ہے نہیں۔ وہ پوچھتا ہے کیا تمہیں حج کا طریقہ آتا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں۔ وہ پوچھتا ہے کیا تمہیں پتہ ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جب تم جاؤ گے تو کہاں ٹھہرو گے؟ یہ کہتا ہے نہیں۔ اس نے پوچھا کیا تم نے ٹکٹ بنوا لی ہے؟ یہ کہتا ہے نہیں۔ جب ہر سوال کے جواب میں اس نے نہیں کہا تو دوسرے بچے نے حیران ہو کر پوچھا پھر تم حج پر جا کیسے رہے ہو؟ تو پہلے بچے نے مسکرا کر کہا میں اپنے ابو کے ساتھ حج پر جا رہا ہوں۔ اب اس کے اس ایک فقرہ میں ہر سوال کا جواب موجود ہے کہ جب میں اپنے ابو کے ساتھ حج پر جا رہا ہوں تو وہ میری ہر ضرورت کو پورا کرے گا اور ہر قسم کے نفع و نقصان کا ذمہ دار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بھی مومن کے بارے میں یہی لفظ استعمال فرما رہے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ اللہ نیکوں کاروں کا سرپرست ہے۔ دوستو، جو بندہ بھی گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کو اپنا لیتا ہے، نیکوکاری کی زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نگران، نگہبان اور سرپرست بن جاتے ہیں۔ اس کے کاموں کو سیدھا کر دیتے ہیں، اس کو مسائل میں الجھنے سے بچا لیتے ہیں، اس کی پریشانیوں میں سے نکلنے کا راستہ ہموار کر دیتے ہیں، ذلت کے نقشوں میں اس کے لیے عزت نکال دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس کی اس طرح حفاظت فرماتے ہیں جس طرح باپ اپنے بچوں کی حفاظت کرتا ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم گناہوں سے جان چھڑا کر نیکوکاری کی زندگی اختیار کر لیں، نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ جب ہم یہ کام کر لیں گے تو اگلا نظام ایسا آٹومیٹک ہے کہ خود بخود عمل میں آ جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت کسی کا بازو پکڑ لیتی ہے تو اس کی کشتی ہمیشہ کنارے پر لگ جایا کرتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی رحمت کیسے بازو پکڑتی ہے؟ جب بندہ نیک بنتا ہے۔ سالکین کا لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں نیکوکاری کا اختیار کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت اس کے بدلے ہمارے سب کاموں کو سنوار دیں گے۔ دوستو، حدیث پاک میں آیا ہے اے بندے تو دن کی شروع میں چند رکعتیں ادا کر لیا کر، میں سارا دن تیرے کاموں میں تیری مدد کروں گا۔ چنانچہ ہمارے لیے تو کام بہت آسان ہے دوستو۔ جنہوں نے نیکوکاری کی زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ نے ان کی پشت پناہی فرمائی، ایک غیبی ہاتھ ہمیشہ ان کے پیچھے رہا۔ ذرا توجہ فرمائیے کہ بی بی مریم علیہ السلام اللہ کی بندی اور بیت المقدس میں سارا دن اللہ کی عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کے ذمہ دار تھے۔ ان کو سفر پر جانا پڑ گیا۔ اس سفر میں ان کو زیادہ وقت لگ گیا، چنانچہ وہ واپسی پر کافی گھبرائے کہ ایسا نہ ہو کہ مریم کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو اور فاقوں کی نوبت آ گئی ہو، مگر معاملہ عجیب بنا۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب زکریا علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے تو دیکھا بی بی مریم علیہ السلام بے موسم کے پھل کھا رہی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر حیران ہو کر پوچھتے ہیں یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم تجھے یہ پھل کہاں سے مل گئے؟ مریم نے جواب دیا ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب عطا فرما دیتے ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت اپنے بندوں کی کیسی پشت پناہی فرماتے ہیں۔
سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سیدہ ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو بیت اللہ کے قریب چھوڑا اور سواری سے اتار کر خاموشی سے واپس ہونے لگے۔ یہ ایسی جگہ تھی دوستوں کہ جہاں سبز پتا رکھنے والا کوئی درخت نظر ہی نہیں آتا تھا، پانی تھا ہی نہیں، جہاں پانی نہ ہو وہاں سبزہ کیسے؟ خشک پہاڑی تھی، گرمی بھی انتہا کی تھی۔ تو بی بی ہاجرہ پوچھتی ہیں، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو خاموش رہنے کا ہی حکم تھا، چنانچہ خاموش رہے۔ دوسری مرتبہ پوچھنے پر بھی خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ انہوں نے ذرا بدل کر سوال کیا کہ آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلا دیا کہ ہاں، اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھیے خاتون کا یقین کتنا پکا ہے۔ اب کھانے پینے کے لیے جو کچھ پاس تھا وہ چند دنوں میں ختم ہو گیا۔ پینے کو پانی نہیں، جینے کو پانی نہیں، ماں بھی پیاسی، بیٹا بھی پیاسا، پانی کہاں سے لائیں؟ اب بی بی ہاجرہ صفا اور مروہ کی پہاڑی کے درمیان اپنے بچے کی خاطر پانی ڈھونڈنے کے لیے دوڑتی ہیں، لیکن اس ماں کا اضطراب اور اس کے پانی کی تلاش اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اس بے برگو گیا وادی میں پتھریلی جگہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے بچے کے پاؤں سے پانی کا چشمہ عطا فرما دیا۔ اس طرح دوستو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی اولادوں کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرما دیتا ہے۔ دلیل قرآن عظیم الشان میں اس میں سنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ایک بستی میں پہنچے۔ اس بستی والے ایسے لوگ تھے جنہوں نے ان سے کھانا بھی نہیں پوچھا تھا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے ایک گھر کی گرتی ہوئی دیوار کو صحیح کر کے تعمیر کر دیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، ان لوگوں کو تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے ہمیں کھانا تک نہ پوچھا اور آپ نے ان کی دیوار بھی تعمیر کر دی۔ انہوں نے جواب میں کہا، یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ان میں خاص بات یہ تھی، کان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ میں ان کے اس خزانے کی حفاظت کر دوں۔ یوں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی اولاد کے ساتھ بھی اسپیشل فیور والا معاملہ فرما دیتے ہیں۔ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی نصیب ہو جائے اور ہماری اولادوں کو بھی نصیب ہو جائے، تو اس کا آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے جان چھڑائیں اور اللہ کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو 40 سال تک من و سلوہ کھلا سکتا ہے تو کیا نبی علیہ السلام کی اس امت کو اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے رزق نہیں عطا فرما سکتا؟ قصور ہماری طرف سے ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں آتے ہی نہیں، ہم من مرضی کے مالک بنے پھرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جو بندہ ہاسٹل میں داخلہ لے لے، اس کو وہاں کے کچن سے کھانا ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ داخل ہی نہ ہو تو راہ چلتے تو اسے کوئی کھانا نہیں دے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہونے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ادھر بھی دیکھیں ادھر بھی دیکھیں، رنگ و برنگ کھانوں کا مزہ لیں، اپنی شہوات کو پورا کریں، شریعت کے حکم بالائے طاق رکھتے ہوئے نفس کی خواہشات کو پورا کریں۔ اس وجہ سے اس فہرست سے ہمارا نام خارج کر دیا جاتا ہے۔ اب بتائیے کہ چند لمحوں کی لذت کی خاطر جو بندہ اللہ تعالیٰ کے نیک کارو بندوں کے دفتر سے اپنا نام کٹوا بیٹھے، وہ کتنا خسارہ پانے والا ہوگا دوستو۔ لمحوں نے خطائیں کی، صدیوں نے سزا پائی۔ ہمارا کام اللہ رب العزت کے نیک بندوں میں شامل ہو جانا ہے۔ جب ہم شامل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پشت پناہی بھی فرمائیں گے اور کاموں کو سنواریں گے۔ اب میں آپ کو چند واقعہ سناتا ہوں جن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت کی کیسی مدد ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کاموں کو کیسے سنوارتے ہیں۔ دوستو آپ نے ایک بڑا مشہور نام عمر بن عبدالعزیز سنا ہوگا۔ ایک نیک بزرگ گزرے ہیں، اللہ نے ان کو حکومت بھی عطا فرمائی، مگر انہوں نے اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر چلائے رکھا، اتنی انتہائی سادہ زندگی گزاری اور اپنے رب کو راضی کرنے میں لگے رہے۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کے ایک دوست نے کہا، عمر تم نے اپنے بچوں کے ساتھ بہت برا کیا۔ پوچھا کیسے؟ اس نے کہا، دیکھو جو تم سے پہلے حاکم تھے انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے اتنے خزانے چھوڑے، اتنی زرعی زمینیں چھوڑی، اتنی جاگیروں کا انتظام کیا، وہ ان کے لیے کیا خزانے چھوڑ کر گئے۔ آج ان کی اولادیں عیش کی زندگی گزار رہی ہیں، تمہارے 11 بیٹے ہیں، تم نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں بنایا۔
یہ بات سن کر عمر بن عبدالعزیز اٹھ کر بیٹھ گیا، فرمانے لگے میری بات سنو، اگر میں نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی، ان کو نیکی سکھائی، ان کو نیکی کے راستے پر لگایا، تو اللہ کا وعدہ ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہ اللہ نیک کاروں کا سرپرست ہے۔ چنانچہ میں اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی سرپرستی میں دے کر جا رہا ہوں، اگر یہ نیک نہیں بنے اور بدکار ہیں تو ان کی بدکاریوں پر میں ان کا کوئی تعاون نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فوت ہو گئے، لیکن ان کے بعد جو بندہ حکومت میں آیا، اس کو مختلف علاقوں کے گورنر بنانے کے لیے اچھے بندوں کی ضرورت تھی، چنانچہ اس کو پورے علاقے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بیٹوں سے زیادہ لکھا پڑھا، تربیت یافتہ اور سنورا ہوا بندہ نہیں ملتا تھا۔ چنانچہ اس نے ان کے ایک بیٹے کو گورنر بنایا، پھر دوسرے کو بنایا، پھر تیسرے کو بنایا، حتیٰ کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دیکھا پہلے والے وہ حکام جو اپنے بیٹوں کے لیے بڑی بڑی جاگیریں چھوڑ کر گئے تھے، ان کے اوپر ایسے حالات آئے کہ ان کا سب کچھ ختم ہو گیا، اور میں نے ان کو جامع مسجد کے دروازے پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، اور عین اس وقت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے 11 بیٹے 11 صوبوں کے گورنر بنے ہوئے تھے۔ سوچئے کہ جو اتنا کچھ چھوڑ کر گئے، ان کے بیٹوں کے ایسے حالات پھرے کہ وہ نان و شبینہ کو ترستے رہے اور مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کر بھیک مانگتے، اور جو کچھ بھی نہ چھوڑ کر گئے مگر اولاد کو نیک بنا گئے۔ اس کے 11 بیٹے ایک ہی وقت میں 11 صوبوں کے گورنر بنے ہوئے تھے۔ چنانچہ جو لوگ سوچتے ہیں پلاٹ چھوڑ جاؤ، فیکٹری لگا جاؤ، دکان بنا جاؤ، بزنس بنا جاؤ، یہ سب ریت کے دوستو گھر ہیں، ان کے جانے گرنے کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ یہ مکڑی کے جالے ہیں، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ پائیدار کام کیا ہے؟ یہ کہ خود بھی نیک بنے، اپنی اولادوں کو نیک بنا کر ان کو اللہ رب العزت کی سپردگی میں دے جائیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ان کا کوئی نگران نہیں ہوگا، وہ ان کے لیے زندگی کے اندر عزتوں کے نقشے سجا دے گا۔ تو دوستو اللہ تعالیٰ کو ہم نیکوکار بنیں، اللہ کے لیے ہم برے کاموں کو چھوڑیں، گناہوں سے توبہ کریں اور نیکی کا راستہ اختیار کریں، اپنے اولاد کو بھی نیک بنائیں، بچوں کو بھی نیک بنائیں، بیوی بچوں کی بھی خیر خیریت رکھیں اور ان کو بھی نیکی کی طرف متوجہ کریں اور خود بھی نیک بنیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارا بھی سرپرست بنے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمارا سرپرست بن کر ہماری ساری کی ساری جتنے بھی کام ہوں گے ان کے ذمہ دار اللہ تعالیٰ خود بن جائیں گے۔ یہ تب ہے جب ہم نیک بنیں گے، اور جب نیک نہیں بنیں گے پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔